پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، کل اور پرسوں پشاور میں وہ دھرنا دیں گے ڈرون حملوں کے خلاف۔ خان صاحب، امریکہ جب سے افغانستان کے اندر آیا اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پاکستان بھی ظاہر غیر مستحکم رہا، یعنی افغانستان میں موجودگی سے پاکستان بھی مستحکم رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے افغانستان کے اندر؟ دیکھیں جی، امریکہ کو خطرہ کس سے؟ القاعدہ سے۔ طالبان تو اور یہاں سے جو پہاڑی ہمارے قبائل، انہوں نے تو کوئی امریکہ میں کوئی نہ کیپبلٹی ہے، نہ کبھی کوئی دہشت گردی کی ہے۔ کیا برین پاور تو القاعدہ کے پاس ہے۔ تو یہ مار کس کو رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ لوگ مر چکے ہیں سارے علاقے میں، کون مار رہے ہیں؟ ان کا کیا ان سے واقعی امریکہ کو خطرہ ہے؟ تو جس پالیسی کا نمون اثر، ان کی جیت کیا ہوگی؟ مجھے تو یہ نہیں ابھی تک پتا کہ جیت کیا ہوگی۔ کیا کہیں گے یہ کہ ہم اب جنگ جیت گئے ہیں؟ پاکستان کیا کہے گا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں؟ قبائلی علاقے میں 1.5 لاکھ فوج ہماری وہاں لڑ رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، مجھے بتا دیں کیا ہے جیت، کیا ہے؟ گول پوسٹ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے ہم سارے طالبان کو ختم کریں گے، آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ ہے، ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں طالبان کو۔ اب آصف زرداری خود کہہ رہا ہے کہ بات چیت کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ امریکن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان پہلے ہتھیار پھینکیں پھر بات کریں گے، اب وہ تیار ہو گئے بات کرنے کے لیے۔ پہلے نہیں جی گڈ طالبان سے بات کریں گے، اب سب طالبان سے بات کریں، کیونکہ ان کے گول پوسٹ بدلتے جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے، انہیں خود ہی نہیں پتا کہ جیتنا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ القاعدہ تو 100 رہ گئی ہے ساری، خود پینٹاگن نے کہا کہ 100-200 ٹوٹل القاعدہ ہے، تو اس کے لیے یہ $1.5 لاکھ $150 ارب ڈالر سال کا خرچ کر رہے ہیں۔ $150 ارب کیا 100-200 آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر پاکستان میں کوئی کریڈیبل گورنمنٹ ہو، وہ امریکہ کو بھی بچا لے اس حماقت سے اور اپنے لوگوں کو بھی بچا لے۔ میں جاوید آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا امیر ملک ہے۔ صرف جو ہمارے ریزروز ہیں تانبے کے اور سونے کے بلوچستان میں، وہ $260 ارب کے ہیں۔ وزیرستان میں اس سے بھی زیادہ بڑے ریزروز پڑے ہوئے ہیں۔ ساری $1.5 ارب کیری لوگر بل آ رہا ہے۔ $28 ارب آج تک ٹوٹل امریکہ نے دیا پاکستان کو 60 سالوں میں۔ کولے کے جو ہمارے ریزروز ہیں تھر کے اندر، وہ اس کی پتہ نہیں کتنی قیمت ہے۔ ہمیں کبھی انرجی کا پرابلم ہی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہ ہو، ہم بلکہ گیس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ ہمارے پاس 10 قسم کے سنگ مرمر کا پتھر ہے پاکستان میں، ہندوستان کے پاس 3 ہے صرف، اور وہ $10 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں $50 ارب کی تو صرف اپنے پتھر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں روبیز ہیں، یہاں ایمرلڈ سوات کے اندر ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ زرخیز زمین ہے، دنیا میں سب سے یہ فوڈ سیکیورٹی کی صدی کہی جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں ہم اتنا، اگر ہم اپنے صرف ایگریکلچر میں اپنی زرعی اصلاحات کر سکیں، ہم اس کے اوپر سرمایہ کر دیں اپنے کسانوں کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم دنیا کو گندم بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اتنا امیر ملک ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ اس وقت جو 60 لاکھ پاکستانی ہیں، ان کا کم از کم سالانہ آمدنی $200 ارب ہے۔ آپ اگر یہ ملک کا نظام ٹھیک کریں، ہم کرپشن ختم کریں، گورننس سسٹم ٹھیک کریں، وہ پیسہ لا سکتے ہیں یہاں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، نوکریاں، باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں۔ یہ اتنا امیر ملک ہے۔ ہم نے صرف نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور بدترین قسم کی غلامی کروا کے اپنا ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ انتہائی ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی، ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اب چیزوں کو مینج کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ جلسے بھی کر رہے ہیں اور آپ کے جلسوں میں لوگ بھی آ رہے ہیں، آپ کو رسپانس بھی مل رہا ہے، اور آپ مختلف صوبوں میں بھی جا رہے ہیں۔ خان صاحب، جو آپ کی جو ٹیم ہے، جس ٹیم کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کو پھر ریپرزینٹ کریں گے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے آپ کتنے کنسرن ہیں؟ دیکھیں، جو پارٹی اپوزیشن میں بنتی ہے نا، وہ پارٹی بنتی تب ہے اگر اس کا کوئی نظریہ ہو، نہیں تو اپوزیشن میں پارٹی، مجھے بتائیں کتنی پارٹیز بنی ہیں اپوزیشن میں؟ ساری پارٹیز بنی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نرسریز میں پلی ہوئی ہیں۔
ایک تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی جنرل جیلانی نے جنم دی تھی اور جنرل ضیاء الحق کے دور پہ پلی گئی، ایک لیڈرشپ پلی آپ کے سامنے. پھر آئی جی آئی بنائی گئی ISI نے. پھر سارے لاہور کے پلاٹ رشوت میں دیے گئے، LDO کو کنگال کیا گیا، اربوں روپے کے پلاٹس دیے گئے اس پارٹی بنانے میں. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی 8 سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ وزیر رہے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کتنی پارٹیز یہاں آئی ہیں، کتنی پارٹیز اقتدار میں بنتی ہیں. کنونشن مسلم لیگ، کاف لیگ اقتدار میں بنی ہیں. کتنی پارٹیز اپوزیشن میں رہی ہیں جبکہ ان کو چوائس تھی گورنمنٹ میں آنے کے لیے. تو جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے، میں بار بار مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ دنیا کے سب کے عظیم لیڈر تھے اور قرآن میں ہمیں کہا گیا ان کی مثال لو. 13 سال اللہ نے ان سے اپوزیشن میں رکھا، مشکل وقت سے گزارا. اور مشکل وقت کی جو ٹیم بنی وہ ہوتی چھوٹی سی ہے لیکن وہ نظریاتی ٹیم تھی، ایماندار لوگ تھے. انہوں نے قیادت کی، پھر ان کے نیچے پھر ہجوم جمع ہوا، انہوں نے دنیا میں انقلاب لے آئے. تو تحریک انصاف 15 سال اپوزیشن میں رہی ہے اور اپوزیشن کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہجوم نہیں ہوتا لیکن وہ چھوٹی اور نظریاتی ٹیم ہے، ایماندار لوگ ہیں. اگر نہ ہوتے تو اب تک بھاگ گئے ہوتے کیونکہ اپوزیشن میں رہنا کوئی آسان اچھا صاحب، نہیں ہے. آپ نے کی ہے آمریت کی بات. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمائے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود معافی مانگی ہے کہ وہ آمریت کے دور میں وزیر رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شریف برادران بھی معافی مانگیں اور بھی جتنے لوگ آمریت کے دور میں جنہوں نے عہدے لیے وہ بھی معافی مانگیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں، جاوید ہاشمی جیسے سیاستدان کم ہیں جو کہ سچ بول سکتے ہیں. باقی ان دونوں جماعتوں کے اندر ایسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن میں دل گردہ نہیں ہے سچ بولنے کا. وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں پارٹی سے نکال دیں، ہمیں یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں، ہمارے امارات نہ چلے جائیں، ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچ جائے. وہ لیکن اندر سے وہ یہی سمجھتے ہیں جو جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں. جاوید ہاشمی نے یہی بات نہیں کہی، انہوں نے اور بھی کہا. انہوں نے کہا کہ فیملی پارٹیز ہیں، پارٹیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. کیا یہ کیا کہ ایک ہی فیملی کی قیادت رہے گی ساری عمر؟ یہ تو بادشاہت ہے، یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے اسمبلی میں یہ بات کہی ہے. مفادات کی جو الائنس ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. جب نظریہ نہ ہو تو کسی سے بھی الائنس ہو سکتی ہے لیکن نظریاتی الائنس وہ ہوتی ہے جو آپ کی مشن کی طرف آپ کو لے جا سکے. تو اگر ہم اس ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست، جس میں اسلامی فلاحی ریاست کا مطلب جدھر عدل اور انصاف ہو، ایک فلاحی ریاست ہو جدھر معاشی انصاف ہو، تو جدھر ظاہر احتساب ہو، جدھر کرپشن نہ ہو، تو اگر ہم انہی لوگوں سے الائنس کریں گے جو کہ ہمیں اس طرف لے جا سکیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، جو مجرم پیشہ لوگ ہیں، ان سے تو ہماری الائنس کبھی نہیں ہو سکتی. تو اگر ہمیں اکیلا بھی لڑنا پڑے ہم لڑیں گے. الائنس ان سے کریں گے جو ہمارے مقصد کے ساتھ ان کے اور ہمارا نظریہ ملتا ہے. خان صاحب، پاکستان کے نوجوان سے کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کا نوجوان ہے. ایک دوسری بات، آپ نے پہلے ہی ایک کیس بھی دائر کر رکھا ہے جعلی ووٹوں کے حوالے سے. اصل میں جو امید ہی پاکستان کا نوجوان ہے اور خواتین بھی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خواتین اور نوجوان ہمیشہ جب تبدیلی آتی ہے یہ 2 طبقے ایک معاشرے کے سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے پتہ نہیں خواتین کے اندر سچ ڈھونڈنے کی زیادہ قابلیت دی ہے لیکن آپ کسی بھی تبدیلی میں دیکھ لیں یہ 2 طبقے جو ہے نا، نوجوان میں جنون ہوتا ہے، آئیڈیلزم ہوتی ہے. ابھی اس نے مار نہیں کھائی ہوتی زندگی میں کہ جی آپ زمینی حقائق کے اوپر چلیں، آپ یہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ادھر دیکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خواب کی طرف لے جا سکتا ہے. آئیڈیلزم ہے. اور خواتین میں اللہ نے سچ دیکھنے کی قابلیت رکھی ہے. تو اس لیے یہ 2 طبقے ہیں جن سے امید ہے. اور یہ الیکٹرل ہم نے جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں اس میں 45% جعلی ووٹ ہے. 8 کروڑ میں سے 45% جعلی ووٹ ہے. 8 کروڑ کے اندر 3.5 کروڑ وہ ووٹ ہے جو رجسٹر ہی نہیں ہوئی جو نوجوانوں کی ہے. تو ہمیں امید صرف اس ملک میں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کم از کم ایک صاف اور شفاف الیکشن کروا دے. باقی انشاءاللہ آپ اس ملک کے نوجوان کے اوپر چھوڑ دیں، وہ ایسا انقلاب لے کے آئے گا لوگ 1970 کو بھول جائیں گے. آپ کی جماعت کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ نوجوان ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اصل میں جی ہر یونیورسٹی میں اب جو اکثریت ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئی ہے. آپ کہیں پول کروا رہے ہیں، کراچی میں یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جو نوجوان ہیں وہ آج تحریک انصاف میں آ رہے ہیں.
اس لیے ہم نے آئی ایس ایف کو جو ہمارا انصاف اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو ہم زیادہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہم نے تو نوجوان کو لینا ہے ساتھ، ہماری الائنس نوجوان سے ہونی ہے، اور اس لیے ہم اپنے انصاف اسٹوڈنٹ کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی میرے خیال میں 120 یا 130 یونیورسٹیز ہیں، ان کو ساروں کو کور کریں. اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ملک کے مستقبل بھی ہے، یہ ملک کی فیوچر کی قیادت بھی ادھر سے نکلنی ہے، اور ان کو ہم اوپر لے کے آئیں. خان صاحب ایک آخری سوال، تنظیم جتنا پھیلتی ہے اس میں مسائل بھی بنتے ہیں اور اس کے لیے وسائل بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اگر تو پھیل رہی ہے اور اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ کئی معاملات پہ بحث بھی ہوگی، مسائل بھی بنیں گے، اور اس کو آپ نے مینج بھی کرنا ہے، اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے دو فرق چیزیں، ایک تو وسائل. پہلے تو شروع میں بڑا اپوزیشن میں یہاں پالیٹکس کرنا سب سے مشکل کام تھا. اب شکر ہے پہلی دفعہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی یہ ہمیں زیادہ فنڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں بیٹھ کے ان کو زیادہ تکلیف ہے پاکستان کی. وہ باہر بیٹھ کے ان کو اپنے ملک کی قدر زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو جو پیسے والے لوگ ہیں کئی دفعہ وہ بھول جاتے ہیں. خیر آج تو شکر ہے ہر طبقہ جاگ گیا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آگے ان کو سب کو اندھیرا نظر آ رہا ہے. اس لیے پہلی دفعہ ہمارے پاس وسائل کی آسانی ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک تنظیمی مشکلات آتی ہیں جب آپ پارٹی بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، کرکٹ میں کھیلتا تھا، آپ ٹیم کے اندر آج بھی پوچھ لیں کہ کتنا ڈسپلن تھا. سب سے زیادہ لوگ اس دور کو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈسپلن. اس پہ کوئی شک نہیں. جب شوکت خانم کو ایک این جی اوز کی یہاں میٹنگ ہوئی 2 سال پہلے، نمبر 1 این جی او سروں نے کہا سسٹمز کے مطابق کہ سب سے بہترین جو چل رہا ہے این جی او سسٹمز کے مطابق ادارہ جو ہے وہ شوکت خانم ہے. اور انشاءاللہ تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنے گا، یہ انسٹیٹیوشن بنے گی، الیکٹڈ باڈیز ہوں گی. وہاں پہنچنے میں دشواریاں آ رہی ہیں، آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم ایک نئی ٹرینڈ بنا رہے ہیں. پاکستان میں تو آئیڈیا نہیں ہے الیکشنز کا کہ پارٹی میں اوپن الیکشنز ہوں، تو ہم اس کے لیے ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں، لیکن اس انشاءاللہ کو تحریک انصاف کو وہ میں پارٹی بناؤں گا، اور وہ ہم بنا رہے ہیں پارٹی. میری جو ٹیم ہے جس کو کوئی یہ فیملی پارٹی نہیں شکست دے سکی، کیونکہ یہ فیملی پارٹیز تو اقتدار کی پارٹیز ہیں. یہ جب پاور میں آنے لگتے ہیں ہجوم آ جاتا ہے، جب یہ پاور میں نہیں ہوتی تو ان کو آدمی نہیں ملتے. ہم وہ پارٹی بنائیں گے جس کو پاکستان میں ایک گراس روٹ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے، الیکٹڈ پارٹی کے اندر ہر پوسٹ پہ الیکشن، اور انشاءاللہ اس کے پہنچ رہے ہیں اس کے آئیڈیل کے قریب، لیکن وہ بڑا ایک مشکل راستہ ہے کیونکہ نیا راستہ ہے. اور ایک دفعہ یہ ادارہ بن گیا، آپ ان کو پھر دیکھیں، ان کو اور باقی پارٹیز کا مقابلہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ الیکٹڈ جو نیچے سے لیڈرشپ اوپر جب آتی ہے وہ یہ فیملی پارٹیز ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ.